الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. قابل ست تکریم میرے ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں جن مضامین کو بیان کیا ہے، ان سارے مضامین میں سب سے زیادہ توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے. قرآن کی ہر صورت میں توحید کا حکم، ہر رکوع میں توحید کا بیان، ہر آیت میں توحید کا ذکر. غرض یہ کہ قرآن کریم پورا کا پورا توحید کے مضامین سے بھرا ہوا ہے. قرآن توحید کے دسترخوان سے سجا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے، مختلف پیرایوں سے مثالیں دے دے کر الگ الگ انداز میں انسانوں کو توحید سمجھائی ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سفر پر بھیجتی ہے تو اپنی اولاد کو ایک ہی بات 100 مرتبہ مختلف طریقوں سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا سفر میں اپنے سامان کا خیال رکھنا، اپنی ذات کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، دشمنوں کا خیال رکھنا. غرض یہ کہ ایک بات کو ایک ماں اپنی اولاد کو بار بار سمجھاتی ہے، چونکہ اسے اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے بیٹے کی فکر ہے کہ کہیں میرا بیٹا سفر میں ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کو سفر میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو توحید کا مضمون بار بار سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو تم کہیں راہ نہ بھٹک جانا، کہیں تم شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنے معبود کو بھول کر دوسروں کی پرستش میں نہ لگنا، ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہنا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا، اور یہ حکم دے دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگ جاتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا. کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت دوسرے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. میرا رب چوروں کو معاف کر دے، زانیوں کو معاف کر دے، ڈاکوؤں کو معاف کر دے. غرض یہ کہ دوسرے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو چاہے وہ جتنے صدقہ خیرات کر لے، چاہے وہ اپنی زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرے، چاہے وہ غریبوں کی مدد کیوں نہ کرے، چاہے وہ نماز کا پابند کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ روزوں کا اہتمام کرنے کیوں نہ لگ جائے، چاہے وہ کتنے حج اور عمرے کر لے،
چاہے جتنی عبادت کر لے لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، تو رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو، یہ توحید کا مضمون اللہ رب العزت نے اسی لیے اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں توحید کو سمجھنے کے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دی اور ایسی کائنات بنا دی کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین کو پھیلا دیا، درخت چرندے پرندے بنا دیے، پہاڑ ندی نالے بنا دیے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی ذات پہچانی جا سکتی ہے۔ اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور اس کائنات کے نظام کو مرتب طریقے سے پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آسمان اللہ نے بنایا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، زمین اللہ نے بچھائی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین سے گلوں کو اللہ نے نکالا، واخرج، اور زمین سے پانی کو اللہ نے نکالا، آسمان سے پانی کو اللہ نے برسایا، انا صببنا الماء صبا، پھر زمین کو پھاڑا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ان زمین سے گلوں کو پیدا کیا اور اناج گلے پیدا کر کے ہمارے لیے کھانوں کا انتظام کر دیا۔ محترم دوستو، اگر ہم اس زمین ہی کو دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے اس زمین میں کئی ایک نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ زمین سے ہم غلہ حاصل کرتے ہیں جو ہماری خوراک ہے، زمین سے کپاس پیدا ہوتا ہے جو ہماری پوشاک ہے، زمین سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں جو ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ زمین میں اللہ نے تیل کو چھپایا، تیل کے کنویں بنا دیے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے تانبے کو پیدا کیا، اور زمین میں نہ جانے کتنے خزانے پیدا کر دیے۔ اور غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خزانوں کو اس طرح پیدا کیا کہ ہزاروں سال سے دنیا بنائی گئی، اتنے ہزاروں سال سے یہ خزانے نکل ہی رہے ہیں، اور اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ روز قیامت تک ان زمین کے خزانوں کو اللہ باقی رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے ایک ساتھ یکبارگی سارے خزانوں کو نکال لیا، ایک ہی دن میں زمین کے سارے پانی کو نکال لیا ہو کہ اس کے بعد اس کو زمین سے کبھی پانی حاصل نہ ہو سکے، بلکہ انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو نکالتا گیا۔ انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ اسے پانی دیتا گیا، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تیل عطا کیا، ضرورت کے مطابق سارے خزانے عطا کیے تاکہ آئندہ چل کر انسان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر اس زمین کو کیسا بنایا کہ نہ یہ نرم ہے نہ سخت ہے۔ اس زمین کو اگر انسان کھودنا چاہے تو بڑی آسانی سے کھود سکتا ہے، اللہ نے ایسی سخت نہیں بنائی کہ اس کے اندر کوئی گڑھا نہ کھودا جا سکے، اور اللہ نے اس زمین کو ایسی نرم نہیں بنائی کہ جس کی وجہ سے انسان قدم رکھے اور اس کا قدم زمین میں دس جائے۔ یہ میرے رب کی کاریگری ہے۔ اللہ نے وہ آسمان بنایا، آسمان بنا کر کہا فرجع البصر، ارے نگاہ اٹھا کر کے تو دیکھو، اللہ نے آسمان کو کتنا وسیع بنایا، نہ اس کا کوئی ستون ہے، نہ اس کو کوئی سہارا دینے والا ہے، اور یہ ہزاروں سال سے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس آسمان کی طرف دیکھنے کا رب کائنات حکم دیتا ہے فرجع البصر ثم ارجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، ارے دیکھتا رہے کرتین، بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، ساری دنیا کا چکر لگا کر دیکھ، آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ آج انسان کی کاریگری کو دیکھ لو، ایک چھت جب بنائی جاتی ہے تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے، اس کی کوئی مدت ہے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، پھر اس کے بعد اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں شگاف پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، چھت کمزور ہو جاتی ہے، آخر کار اس چھت کو نکال کر نئے سرے سے
اس کی تعمیر کرنی پڑتی ہے. لیکن رب کائنات نے آسمان کو بنایا، ہزاروں سال گزر گئے، اس آسمان کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. پھر اسی آسمان سے اللہ نے پانی برسانے کا نظام بنایا. انا صببنا الماء صبا، اللہ نے ایک مخصوص انداز میں پانی کو برسایا، اور پانی جب برس رہا ہو، موسلادھار بارش کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ قطروں کی شکل میں برستا ہے. اگر یک بارگی پانی کو برسا دیا جائے، ایک دھار کر کے پانی کو اتار دیا جائے، تو ہمارے سارے مکانات، سارے بلڈنگیں ختم ہو جائے، انسان کے سر پر آئے، انسان مر جائے، زمین کو کھود کر رکھ دے. لیکن پانی کو برسایا کس طرح؟ قطروں کی شکل میں برسایا. پھر سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ پانی جو برستا ہے وہ تو سمندر سے ایک بھاپ اٹھ کر جاتی ہے. سمندر میں سورج کی گرمی سے ایک بھاپ پیدا ہوتی ہے. وہ بھاپ جب اٹھ کر آسمان میں پہنچتی ہے، اس کے ذرات جڑ کر بادل بنتے ہیں، اور وہ بادلوں میں وہ سمندر کی بھاپ کے اٹھا ہوا پانی ہوتا ہے، اور وہی پانی زمین پر دوبارہ برستا ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، سورج میں تپش پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ سورج میں گرمی پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اس سورج کی کرنوں کو سمندر کے پانی تک پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر اس سمندر کے پانی کو گرم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ پھر اسی پانی سے بھاپ اٹھانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر اسی بھاپ کو آسمان تک پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ ان ذرات کو جوڑ کر بادل بنانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر اس بادلوں کو حکم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ارے اگر پانی اسی سمندر سے برستا تو کیوں سمندر ہی پر نہ برسا؟ بھاپ اٹھ کر آسمان تک اٹھتی، اور آسمان میں بادل بن کر وہی برسنی چاہیے تھی. لیکن میرے رب نے حکم دیا، بادلوں کو حکم دیا، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں جا کر وہ برستا ہے. اور اللہ رب العزت اپنے نظام کے مطابق جہاں جس طرح پانی کی ضرورت پڑی، اس اعتبار سے وہاں پانی کو پہنچاتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ جس علاقے میں سمندر ہو اسی علاقے میں بارش برسی ہو، اور جس گاؤں اور جس شہر میں سمندر نہیں وہ پانی سے خالی ہو. یہ میرے رب کا نظام ہے. پھر پانی کو جو برسایا تو ایک مخصوص انداز میں برسایا. اس کا اندازہ یہ لگایا گیا، آج انسان اپنی عقل سے اندازہ لگاتا ہے کہ پانی جس اونچائی سے برستا ہے، جن بادلوں سے پانی برستا ہے، اگر اس اونچائی سے کوئی چیز پھینکی جائے تو زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے. ایک گھنٹے میں 558 کلومیٹر کی رفتار بنتی ہے. اگر بارش کے قطرے 558 کلومیٹر کے ایک گھنٹے میں 558 کلومیٹر کے مطابق برسنے لگے تو ہماری چھتوں کو پھاڑ کر رکھ دے. لیکن اللہ رب العزت نے آسمان میں کھلی فضا میں وہ نظام بنایا کہ پانی کا قطرہ بادل سے نکل کر زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے. ایک گھنٹے میں 8 کلومیٹر کی رفتار بنتی ہے. یہ رب العزت نے آسمان میں اسپیڈ بریکر بنا دیے ہیں جو پانی کے قطروں کی رفتار کو ختم کر رہے ہیں. وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے جو پانی برساتا ہے آہستہ آہستہ زمین تک پہنچتا ہے. محترم حضرات، پھر اس پانی کو برسا کر اللہ نے مختلف نظام بنائے. کبھی پانی کو تالاب میں جمع کر دیا، ندی نالوں میں جمع کر دیا کہ سال بھر اس کو استعمال کیا جا سکے. اگر ندی نالے خالی ہو گئے تو رب کائنات نے اسی پانی کو زمین کے اندر جذب کر کے جمع کر دیا. جب انسان زمین میں گڑھا کھودتا ہے، کنواں کھودتا ہے، تو اسے پانی نظر آتا ہے. پھر اسی زمین میں ایک ہی زمین ہے، لیکن اسی زمین کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کا پانی ملتا ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ عَنَابٍ والی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس زمین کو دیکھو کہ زمین کے ٹکڑے مختلف، پوری زمین ایک زمین ہے لیکن مختلف ٹکڑوں کے اندر دیکھا جائے تو ایک ہی زمین میں زمین کے اس حصے میں کچھ پانی الگ نظر آتا ہے، اس حصے میں کچھ پانی نظر الگ آتا ہے.
کبھی زمین کا کوئی حصہ سنگلاخ ہے جس میں پتھر ہی پتھر بھرے ہوئے ہیں، کسی زمین کا حصہ مٹی سے بھرا ہوا ہے، نرم زمین ہے، کسی زمین میں غلہ پیدا ہوتا ہے تو کسی زمین کے حصے میں غلہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہی زمین میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو پیدا کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص نظام ہے، اور انہی ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آسمان کی بلندی میں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، زمین کو، فرش کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، یہ پہاڑوں کے جلال کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، درختوں کے جمال کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، پھولوں کی چٹک کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، کلیوں کی چمک اور کلیوں کی